ہے اس کا بدلہ لینے والے ہیں ہم۔ اور جناب والا جو مسلمان کو وہاں پہ تکلیف ہو رہی ہے، ہم اگر کچھ نہیں کر سکتے، ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ میڈیا کے ذریعے اور جناب والا مارچ کے ذریعے انہیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ مسلمانوں گھبرانا نہیں، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اظہار یکجہتی کے لیے آج جامع مسجد الحبیب TNT سے بیت المقدس و کشمیر یکجہتی مارچ جو ہے وہ انشاءاللہ 2:30 بجے آپ کی جامع مسجد الحبیب TNT کالونی سے جو ہے وہاں سے یہ مارچ روانہ ہوگا اور ساکی چوک پہ انشاءاللہ وہاں پہ دعا اور اختتام پذیر ہوگا۔ اور ہم پیغام دیں گے کہ جناب جو مسلمان اگر کشمیر میں جو درد محسوس کر رہے ہیں، اسی درد کو آج پاکستان کا رہنے والا مسلمان بھی اس درد کو محسوس کر رہا ہے۔ تو انشاءاللہ 2:30 بجے وہاں سے تمام احباب جو ہے وہ نکلیں گے۔ تو آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی اپنے پہلے کعبہ کی خاطر اور ان مسلمانوں کے درد کی خاطر 2:30 بجے جامع مسجد الحبیب TNT میں جمع ہو جائیں، وہاں سے انشاءاللہ قافلے کی صورت میں ساکی چوک پہ چلیں گے۔ تو قبلہ اول بیت المقدس، یہ مسجد حرام، میرے آقا نے فرمایا نا کہ میں مسجد حرام سے لے کے یعنی بیت اللہ شریف سے لے کے مسجد اقصیٰ جو کہ ہمارے مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، جو 17 مہینے تک اسے ہم جناب والا نماز منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ صحابہ کرام میرے آقا 17 ماہ تک اس بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں۔ آج وہ یہودیوں کے قبضے میں ہے، جو ظلم و ستم وہاں پہ ہو رہے ہیں مسلمان سے پوشیدہ نہیں ہے، لیکن آج مسلمان کیا کرے؟ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے جناب والا اپنے ووٹ ان کو دیے کہ جناب جو آج ہماری آواز کو نہیں سنتے، ہم نے تو ووٹ اس لیے دیے تھے کہ جناب ہماری نالیاں بنے، ہمارے روڈ بنے۔ جناب والا بس ہمیں یہ چاہیے تھا، نہ تمہاری نالیاں بنی نہ تمہارے روڈ بنے، جناب والا اور کیا چاہیے تھا تمہیں؟ ہم کہتے رہے کہ ووٹ دو حضور کی عزت کے لیے، اسلام کی عزت کے لیے۔ کل آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے سرخرو ہو سکو، نالیوں کے لیے ووٹ دیے، تمہاری جناب والا محلے کی نالیاں نہیں بنی، جن روڈوں کے لیے دیے تمہارے وہ روڈ نہیں بنے۔ ہم یہ فخریہ طور پر کہہ سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کی عزت کے لیے ووٹ تو دیے۔ آج جناب والا اٹھاؤ نا اس آواز کو، اٹھاؤ، برما کے تڑپتے ہوئے ان مسلمانوں کے درد کے لیے آواز اٹھاؤ۔ کیا ہو گیا؟ کشمیر میں جناب والا جلنے والے ہماری ان ماؤں بہنوں کی عزتوں پر جناب والا حملے ہو رہے ہیں، اس کے لیے آواز اٹھاؤ اسمبلیوں کے اندر۔ کیوں نہیں اٹھاتے؟ صرف جناب والا اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، وہ پتھر ابھی تک بنا ہی نہیں ہے تمہارا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکو، میں آنن فانن مسجد حرام سے یعنی بیت اللہ شریف سے لے کے مسجد اقصیٰ کی بھی سیر کر کے آیا ہوں، ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں، سدرۃ المنتہا کی سیر کر کے آیا ہوں، لامکان کی سیر کر کے آیا ہوں، اور اللہ کا دیدار کر کے آیا ہوں۔ جب یہ بات ابو جہل نے سنی نا، تمسخر کے طور پہ جناب والا وہاں سے محفل سے اٹھا اور آ گیا حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں۔ اب ابو بکر تو نہیں بیٹھے، ابو بکر نے یہ بات نہیں سنی آقا تو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو جہل نے جا کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے ابو بکر، ایک شخص ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں آن واحد کے اندر مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصیٰ کی سیر کر کے آیا ہوں اور لامکان کی سیر کر کے آیا ہوں۔ کوئی شخص اگر یہ بات کہے، انسان کے عقل میں یہ بات آتی ہے؟ آگے سے بھی عاشقوں کے سردار کھڑے ہیں، اونچا بولیے اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مکار کی گفتگو کو سمجھ گئے۔ کہا ابو جہل کہنا کیا چاہتے ہو؟ بولا بس میں آپ کے ساتھ ہاں اور نہ کے اندر جواب چاہتا ہوں۔ کوئی بھی شخص XYZ کوئی بھی یہ کہتا ہے کہ میں آنن فانن مسجد حرام، وہ جناب والا جہاں پہ سینکڑوں کی میل کی تعداد ہے، آنن فانن کیسے ہو کر وہ آ سکتا ہے؟ ذرا بتاؤ، یہ بات عقل میں آنے والی ہے؟ ابو بکر کا ایک ہی مطالبہ ہے، وہ ظالم مجھے یہ بتا کہ یہ بات کی کس نے ہے؟
یہ بات کی کس نے ہے؟ ابو جہل کا یہ اصرار ہے کہ بس مجھے ہاں اور نہ میں جواب چاہیے۔ ابو بکر کہتا ہے لیکن مجھے یہ بول کہ یہ ذات بولنے والی کون ہے؟ وہ بولا یار اس سے کوئی مقصد نہیں، بولا بات یہ بتا۔ آخر ابو جہل کے منہ سے نکلا تمہارا نبی محمد کہہ رہا ہے کہ میں آنن فانن جناب والا مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصیٰ لامکان کی سیر کر کے آ رہا ہوں۔ ابو بکر کا جواب سنیے، پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں او بدبخت، میرے آقا نے تو کہا کہ میں تنہا مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصیٰ کی سیر کر کے آیا ہوں، لامکان کی سیر کر کے آیا ہوں۔ ارے ابو بکر تو اس بات کو بھی ماننے کے لیے تیار ہے کہ اگر میرے آقا کہتے کہ میں سارے گھر والوں کو لے جا کر سیر کرا کے آیا ہوں۔ پاگل تو کیا بات کرتا ہے؟ اب تو وہ لاچار بے بس ہو کے مجبور ہو کے چلا گیا نا، تو جواب تو مل گیا۔ بس ابو بکر کی اس صداقت کو خالق کائنات نے قرآن بنا دیا، اور پھر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ خالق کائنات نے ابو بکر صدیق کی شان کو، آپ کی صداقت کو بیان کرتے ہوئے قرآن بنا دیا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق، وہ ذات جو سچائی کے ساتھ تشریف لے آئی، جو سچائی کو لے کر تشریف لائی، یعنی قرآن جو لے کر نازل ہوا۔ قرآن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ نازل ہوا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ سچائی لے کر آنے والی ذات محمد الرسول اللہ کی، اور اس سچائی کی تصدیق کرنے والے وصدق به، ابو بکر کی ذات وہ ہے جس نے اس سچائی کی تصدیق کی۔ اولئک هم المتقون۔ یہی ابو بکر ہیں جو پرہیزگار اور متقی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بھی پرہیزگار اور متقی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ بھی جناب والا پرہیزگار اور متقی۔ رب جناب والا ابوبکر صدیق کی صداقت کے ڈنکے قرآن میں بجا رہا ہے، اور پھر جناب والا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کا بھی قرآن میں ذکر، اور اس کی صحابیت کا بھی ذکر قرآن میں۔ تو کون ہے ابو بکر؟ وہ ابو بکر کہ جن کا نام ہے عبداللہ، جن کا نام ہے عبداللہ۔ آگے ابو بکر اور عتیق یہ تو لقب ہیں، ابو بکر آپ کی کنیت ہے، اور آپ مشہور اسی سے ہیں۔ بہت کم احباب ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نامی اسم گرامی کو جانتے ہیں۔ آپ کا دور جاہلیت میں والدین نے آپ کا نام عبد کعبہ رکھا، کعبے کا غلام، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے چینج فرما دیا کہ عبد کعبہ نہیں بلکہ آپ کا نام عبداللہ ہے، اور کنیت ابو بکر ہے۔ اور آپ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ 5ویں پشت میں جا کے ملتے ہیں، اور آپ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے مجھ پہ احسان کیا تھا اس دنیا میں میں نے اس کے احسان کا بدلہ اتار دیا ہے، لیکن ابو بکر وہ ہے کہ جن کے احسان کا بدلہ میں بروز قیامت اتاروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کون ابو بکر؟ وہ ابو بکر کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ سنو صحابہ،
جب ابو بکر کو دیکھ لیا کرو نا، اگر وہ پیچھے سے آ رہے ہیں تو تم حضرت ابو بکر صدیق کو آگے کر دیا کرو، اس کی تعظیم کیا کرو، کیونکہ اس نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت پہ، آپ کی ناموس پہ، آپ نے نہ خاندان دیکھا، نہ اولاد دیکھی، نہ جان دیکھی، نہ مال دیکھا، سب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ قربان کر دیا، اور رہتی دنیا تک لوگوں کو پیغام دیا، حضور کی عزت کے لیے، حضور کی ناموس کے لیے جناب والا مال کی ضرورت پڑے، خاندان کی ضرورت پڑے، اپنی جان کی ضرورت پڑے، اس سے دریغ نہیں کرنا، نبی کے قدموں پہ قربان کر دینا۔ یہ ہیں ابو بکر صدیق، اور یہ وہ ابو بکر صدیق کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابو بکر، کسی بھی صحابی کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے مجھے فائدہ دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ ابو بکر صدیق کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ نیکیوں کے 360 درجے ہیں، نیکیوں کے 360 درجے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ان 360 نیکیوں میں سے کوئی بھی نیکی کسی بھی شخص کے اندر پائی گئی تو وہ جنتی ہے۔ جب یہ حدیث پاک آقا تو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان کی، حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ مجھ میں بھی کوئی ان 360 میں سے نیکیاں پائی جاتی ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، قربان جاؤں اتنی بڑی شان والے۔ میرے آقا نے فرمایا، ابو بکر تو وہ ہستی ہے کہ 360 کے 360 نیکیاں تیرے اندر پائی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر میرے آقا نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جنت کے دروازوں کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ سنو، نمازی جو نمازی ہوں گے وہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ نمازیوں کے لیے ہے باب الصلاۃ، وہ جناب والا باب الصلاۃ سے داخل ہوں گے، اور روزے والے باب الریان کے اندر سے داخل ہوں گے، اور جناب والا جہاد کرنے والے باب الجہاد کے اندر سے داخل ہوں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کا کوئی امتی ایسا بھی ہے جو ان 8 دروازوں سے ہو کے گزرے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، وہ ابو بکر ہے جو ان 8 دروازوں سے ہو کے گزرے گا، کیونکہ ابو بکر روزے دار بھی ہے، ابو بکر نمازی بھی ہے، ابو بکر مجاہد بھی ہے، ابو بکر سخی بھی ہے، ابو بکر میں ہر وہ صفت پائی جاتی ہے کہ میرے آقا نے فرمایا وہ ابو بکر کی ذات ہے جو ان 8 دروازوں سے ہو کر گزرے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیونکہ ان کی سیرت کو پڑھ کر دیکھیں، ان کی سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھیں، خدا کی قسم ایسا عاشق رسول بھی کوئی نہیں گزرا، اور ایسا حاکم وقت امیر المومنین بھی کوئی نہیں گزرا ہے جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب والا وہاں پہ امیر المومنین مقرر ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وہ کام کرنے لگے جو ابوبکر صدیق کرنے لگے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک مرتبہ حضرت عمر نے ابوبکر کو دیکھا کہ سویرے سویرے ہر وقت جناب والا ہر دن ابوبکر یہ سویرے سویرے کرنے کیا جاتے ہیں، اس تاڑ میں گئے کہ جناب ابوبکر کیا کرنے لگے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، دور ایک دیہات ہے جناب والا، دور آبادی کے ایک سائڈ پہ ایک جھونپڑی سی لگی ہوئی ہے، ابو بکر وہاں جا رہا ہے، اندھیرے کے اندر جا رہا ہے، کہیں لوگ مجھے دیکھ نہ لیں، امیر المومنین ہے، وہ حاکم وقت ہیں، اس وقت کے جناب والا وزیر اعظم ہے، آپ جا رہے ہیں جناب والا اپنی رعایا کا خیال کرنے کے لیے۔ ابو بکر گئے، عمر دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ تو اتنا دیکھا کہ ابو بکر گئے اور جناب والا ایک بڑھیا کا وہاں پہ ایک سہارا بن کر جا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، عمر جناب والا وزیر اعظم مقرر ہوئے، آپ امیر المومنین مقرر ہوئے۔ آپ نے بھی وہی کام کیے جو ابو بکر صدیق نے کیے، آپ نے وہی معمول بنایا۔ ابو بکر کا وصال ہوا، آپ صبح سویرے ہوئی اس جھونپڑی کی طرف روانہ ہوئے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نابینا بڑھیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ابو بکر صدیق وہاں پہ جا کر اس نابینا کی جھونپڑی میں جھاڑو بھی لگایا کرتے تھے۔ ارے ہم ایسے حاکموں کی تمنا اب کہاں کرے 14 صدیوں کے بعد؟ وہ امیر المومنین، وہ خلیفہ وقت اگر رعایا ایک کونے پہ تڑپ رہی ہے
امیر المومنین کا دل یہاں پہ تڑپ رہا ہے، ان کا جھاڑو دینے کے لیے جا رہے ہیں، ان کی خدمت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کھانا پکا کے اس بڑھیا کو دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت عمر فاروق وہی کام کر رہے ہیں، اس بڑھیا کی پوری جھونپڑی کا کام کیا، صفائی کر دی، صفائی کرنے کے بعد اس کا کھانا بنا کے جب جناب والا روٹی تیار کر کے بڑھیا کو کھلانے لگے، نوالا منہ میں ڈالا، بڑھیا کی آن نکل گئی، لگتا ہے کہ ابو بکر کا وصال ہو گیا ہے۔ حیران ہو گئے حضرت عمر کہ یہ بڑھیا کیا کہنے لگی، اماں جی آپ تو نابینا ہیں، آپ کو تو آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا، آپ کو کیسے پتا کہ یہ ابو بکر ہے یا عمر ہے؟ کہا عمر میں اور تو کچھ نہیں جانتی، واقعی میں نابینا ہوں، مجھے اور کوئی علم نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ابو بکر جب آتے تھے نا، ابو بکر کو اس بات کا علم تھا کہ میرے دانت نہیں ہیں، میرے منہ میں دانت نہیں ہیں، ابو بکر اپنے منہ میں نوالا لے کے چبا کے میرے منہ میں نرم و نازک کر کے ڈال دیا کرتے تھے۔ عمر تجھے تو یہ پتہ نہیں تھا نا، بس تو نے تو ویسے ہی نوالا توڑ کے میرے منہ میں ڈال دیا تو میں نے سمجھ لیا کہ آج ابو بکر کا وصال ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، امیر المؤمنین ہوں تو ایسے، حاکم وقت ہوں تو ایسے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے میں ہماری بخشش و مغفرت فرمائے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں صحابہ کرام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دو اعلانات سماعت فرمائیں، اس کے بعد آپ